ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ کو اولاد کیوں نہ ہوئی؟ کیا ام المومنین حضرت عائشہ بانجھ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلسل کئی راتیں بھوک کی حالات میں گزار دیتے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج کو رات کا کھانا نصیب نہ ہوتا اور اکثر و بیشتر ان کی روٹی جو کی ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر کی معاشی حالات کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی سے بھی 2 دن تک مسلسل پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، ہم اہل بیت نبوت اس طرح کرتے تھے کہ کبھی کبھار لگاتار 3 چاند دیکھ لیتے، یعنی کامل 2 مہینے گزر جاتے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا گرم نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے حضرت عروہ نے پوچھا کہ پھر آپ لوگوں کو کیا چیز زندہ رکھتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ بس کھجور کے دانے اور پانی۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض انصاری پڑوسی کے پاس دودھ دینے والے جانور موجود تھے، وہ آپ کے لیے بطور ہدیہ دودھ بھیجا کرتے تھے اور اس میں سے آپ ہم کو بھی دے دیتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی کی فقر و تنگی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور اللہ کے راستے میں مجھے اتنا ستایا گیا کہ کسی اور کو اتنا نہیں ستایا گیا، اور ایک دفعہ 30 دن رات مجھ پر اس حال میں گزرے کہ میں اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جس کو کوئی جاندار کھا سکے بجز اس کے جو بلال نے اپنے بغل میں دبا رکھا تھا۔ ناظرین، مال و دولت کی اسی خطرناکی کی وجہ سے امت کو اس سے باخبر کرنے کے ساتھ ساتھ خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس سے دوری پسند کی۔ امت کے بارے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی فکر کا ان الفاظ میں ذکر کرتے ہیں، مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، البتہ دنیا کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تم اس میں منہک نہ ہو جاؤ۔ نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے تقسیم کرنا شروع کیا، لیکن ابھی تقسیم سے فارغ نہ ہوئے تھے کہ رات آ گئی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزار دی اور ساری نمازیں مسجد میں پڑھی۔ میں نے دیکھا کہ جب تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارا مال تقسیم نہ کر لیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار موجود تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نجد کی جانب کچھ سواروں کو روانہ فرمایا تو وہ بنی حنفیہ کے ایک شخص ثمامہ ابن اسال کو گرفتار کرنے کے لیے آئے اور اسے مسجد نبوی کی ایک ستون سے باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ثمامہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جواب دیا، اے محمد میرا ارادہ نیک ہے، اگر آپ مجھے قتل کرے تو گویا ایک خونی آدمی کو قتل کیا، اور اگر احسان فرمائیں تو احسان پر شکر گزار رہوں گا، یعنی شکر ادا کرتا رہوں گا۔ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو جتنا چاہے لے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب نہ دیا اور واپس تشریف لے گئے۔ جب دوسرا روز ہوا یعنی دوسرا دن آیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے ثمامہ کیا ارادہ ہے؟
اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا کہ اگر احسان فرمائے تو ایک شکر گزار بندے پر احسان ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے دوبارہ چھوڑ کر چلے گئے اور اگلے روز پھر فرمایا، اے ثمامہ کیا خیال ہے؟ کہنے لگا، مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ثمامہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حسن و اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ وہاں سے چلا گیا اور مسجد کے قریب ایک باغ میں جا کر غسل کر کے مسجد نبوی میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ اے محمد، خدا کی قسم مجھے روئے زمین پر کسی سے اتنی نفرت نہیں تھی جتنی آپ سے تھی، لیکن آج مجھے آپ کا چہرہ سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم آپ کے اسلام سے زیادہ مجھے کوئی دین ناپسند نہ تھا، لیکن آج میرے لیے آپ کا دین تمام ادیان سے زیادہ پیارا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند کوئی شہر نہ تھا، لیکن آج میری نظروں میں آپ کا شہر تمام شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، لیکن حالانکہ میں عمرہ کے ارادے سے جا رہا تھا۔ اب اس بارے میں کیا آپ کا حکم ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے بشارت دی اور فرمایا کہ وہ عمرہ کرے۔ جب وہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو کسی نے اس سے کہا کہ تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب دیا، نہیں، بلکہ میں تو محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ خدا کی قسم اب تمہارے پاس پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر میرے شہر یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہیں پہنچے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ فرما رہے تھے۔ اسی دوران سوالی آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں فقیر آدمی ہوں، میری بہت سے بال بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے کوئی چیز عنایت کرے جس سے میں اپنے بال بچوں کے لیے گھر لے جا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جوزہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، عائشہ دیکھو گھر میں کوئی چیز ہے تو اس سوالی کو دے دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے اندر تشریف لے گئی، یعنی گھر کے اندر چلی گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت عائشہ واپس آئی تو آ کر عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گھر میں تو اس وقت کوئی چیز نہیں جو سوالی کو دی جا سکے، لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا، اے سوالی، اس وقت تو گھر میں کوئی چیز موجود نہیں جو تجھے دے دی جائے، پھر کسی دن آنا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا تو ہم تجھے کوئی چیز ضرور دیں گے۔ سوالی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے بچے گھر میں میرا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ آس لگائے بیٹھے ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جائے گی، لہٰذا کاشانہ نبوت سے اگر گھر خالی ہاتھ واپس گیا تو ان کی امید ٹوٹ جائے گی اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جاؤ ایک بار پھر دیکھو کہ کوئی اور چیز تو گھر میں موجود نہیں، اگر ہو تو لے کر آ جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بار پھر اندر تشریف لے گئی اور بڑی احتیاط سے گھر کا کونا کونا چھان مارا کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سوالی کو دے سکے اور وہ در نبوت سے ناکام نہ لوٹے، لیکن کوئی ایسی چیز نہ مل سکی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آ کر عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میں نے بڑی احتیاط سے گھر میں دیکھا مگر اس کھجور کی گٹلی کے سوا کوئی بھی چیز نہیں ملی جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم سوالی کو دے سکے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاتھ سے کھجور کی وہ گٹلی لے کر اس سوالی کو عطا کر دی اور فرمایا، اے سوالی، ناراض مت ہونا، کیونکہ میرے گھر میں اس وقت صرف یہی ایک گٹلی موجود ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز میرے گھر میں موجود نہیں جو میں تمہیں دے سکوں۔ اور سائل نے وہ گٹلی لے لی اور گھر واپس چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے گھر میں بھی اس گٹلی کے سوا کچھ نہیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں عنایت فرما دیتے۔ یہ سن کر وہ سب رونے لگ گئے۔ پھر جب انہیں بھوک نے ستایا اور بھوک کی وجہ سے نڈھال ہونے لگے تو اچانک اس آدمی نے وہی گٹلی اپنے منہ میں رکھی اور اسے چوسنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس گٹلی میں سے دودھ اور شہد نکل کر اس کے حلق میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ کافی دیر تک اس گٹلی میں سے دودھ اور شہد چوستا رہا۔ پھر جب وہ سیر ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس گٹلی میں سے دودھ اور شہد چلتا ہے، لو تم بھی چوس کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے گٹلی اپنی بیوی کو دے دی۔ اس نے وہ گٹلی منہ میں رکھی تو واقعی اس میں سے دودھ اور شہد نکلنے لگا۔ اس طرح جب وہ سیر ہو گئے تو باری باری سب گھر والوں نے اس گٹلی کو چوس کر دودھ اور شہد سے اپنی بھوک مٹا لی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے گٹلی کو تبرک سمجھ کر یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ سے چھو کر آئی ہے، اسے کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا جائے۔ جب دوسرا دن ہوا اور عورت کو بھوک لگی تو اس گٹلی کا خیال آیا، لہٰذا وہ گئی اور اس کپڑے میں سے لپیٹ کر کھاتی رکھا تھا اور اٹھا کر لے کر آئی۔ جب اس نے کپڑے کو کھول کر دیکھا تو وہی گٹلی سرخ یاقوت بن چکی تھی جس کی روشنی سے سارا گھر جگمگانے لگا اور بڑی حیران ہوئی۔ بہرحال اس نے وہ گٹلی لی اور بازار چلی گئی جہاں اس نے اسے 60,000 درہم کے عوض میں بیچ دیا۔ اس طرح نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت سے ان کی بھوک بھی ختم ہو گئی اور افلاس و تنگ دستی بھی ختم ہو گئی۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب میں نہیں فرمایا ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت بعث کی 5ویں سال ماہ شوال مطابق ماہ جولائی 614 بمقام مکہ مکرمہ حجاز مقدس میں ہوئی۔ آپ کا بچپن مکہ مکرمہ میں گزارا اور 9 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کم سنی اور کم عمری میں یادداشت اور قوت حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ ہجرت نبوت کے تمام واقعات اور ان کی جزیات بھی یاد ہو گئی تھے۔ آپ سے بڑھ کر کسی صحابی نے احوال ہجرت مسلسل بیان محفوظ نہیں رکھا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب الحجراہ کے تحت ان میں بہت سی جزیات کو درج فرما دیا ہے۔ سیدہ عائشہ کی اولاد نہ تھی۔ ایک بار حضرت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کنیت رکھوں لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اپنے بھانجے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کنیت رکھ لو، جس پر انہوں نے اپنے بھانجے کے نام پر کنیت رکھ لی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد آپ صلی اللہ تعالی وسلم تنہا تھے اور غمگسار تھے۔ یہ حالات آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے قریب رہنے والوں سے دیکھی نہ جا سکی تھی۔ اسی دوران سیدہ خالہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کہا کہ آپ اتنی پریشان رہتے ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کوئی کون کرے گا؟
انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو دو راستے بتائے کہ ایک حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہے اور دوسرا راستہ سیدنا سودا بنت زمع کا ہے۔ چنانچہ وقت نے دونوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں جمع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے پیغام نکاح بھی سیدہ خولہ لے کر گئی۔ رومان نے سنایا تو بہت خوش ہوئی، لیکن اپنے خاوند یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کے لیے وقت مانگا نہ تشریف لائی، اس کے سامنے بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بات تو بڑی سعادت کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے منہ بولا بھائی بنایا ہوا ہے، تو میری بیٹی ان کی بھتیجی ہوئی تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدہ خولہ یہ مشکل آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس لے کر گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے دینی بھائی ہے اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی بیٹی کا رشتہ قبول فرما لیا، اور یوں سیدہ عائشہ کا نکاح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو گیا۔ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کی زیر سایہ تعلیم اور تربیت حاصل کرتی رہی، اور جلد ہی انہوں نے اپنے خدا داد مثالی قوت حافظ اور ذہن کی وجہ سے علوم و فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نکاح میں آ گئی تو یہ دور ان کی تعلیم اور تربیت کا حقیقی دور بنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کاشانہ قدرت میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ سیکھا وہ آج پوری امت مسلمہ خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی اور نجات کا سامان بنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری کائنات کے معلم العظم کی حیثیت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جملہ ازواج مطہرات کی ایک ایک فعل کی نگرانی فرماتے، اور کہیں کوئی لغزش نظر آتی تو فوراً اصلاح فرماتے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو امتیاز حاصل ہوا وہ ایک مثال رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نکاح کے وقت کم تھی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ذریعے امت کی عورتوں کی تعلیم اور تربیت کا کام لینا مقصود تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے ذہانیت عطا فرمائی تھی، اس کے ہوتے ہوئے آپ کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھ لیتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسئلہ واضح فرما دیتے تو وہ انہیں ازبر کر لیتی۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک اور اہم بات بتاتا چلوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں تھی بلکہ آپ کے بھانجے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے منہ پہ اپنا لعاب شریف رکھا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ عبداللہ ہے اور تم عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس کے بعد میں ہمیشہ میری کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اسی ضمن میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ رہی، اس عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حمل بھی نہ ہوا، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ ضائع بھی ہو گیا، یعنی ایک حمل ٹھہر گیا تھا پھر، لیکن کچھ عرصہ کے بعد وہ ضائع بھی ہو گیا۔ شہزائے بخاری امام احمد بن محمد قسطنطنی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں، اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے کہ آپ کو عبداللہ صرف آپ کے بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک دین اسلام کو پھیلانے کی اور ہمارے اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور اسے ہمارے لیے اجر عظیم اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر بیماری سے شفاء کلیہ